ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، یہ 3 پوائنٹ شادی شدہ میرج لائف والے آدمی لے کر کے جائیں اور بعد میں یہ کہیں گے کہ جمیل اختر شفیق آپ آئے تھے کیا دے کر کے گئے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ 3 باتیں بڑی گہری باتیں کہہ رہا ہوں، پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی میاں بیوی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، غور کیجئے گا۔ ایک صاحب 30 سال کی پوری زندگی گزر گئی، شادی شدہ زندگی، 55 سال عمر، ایک دن ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ مولانا میں نے اپنی بیوی سے زیادہ حسین و جمیل، خوبصورت، سندر، بیوٹی کوئی عورت نہیں دیکھی، میں نے ان کی عمر دیکھی، سر کا بال سفید، داڑھی کے بال سفید، چہرے پر جھریاں آنے لگی، میں نے پوچھا کہ صاحب آخر کون سی بات ہے آپ کی بیوی کے اندر؟ کہنے لگے کہ مولانا میری بیوی کوئی بہت پڑھی لکھی عورت نہیں ہے، لیکن جب شادی ہوئی، میری شادی کی پہلی رات تھی، میں نے اپنی بیوی سے کوئی بہت زیادہ بات نہیں کی، میں نے کہا کہ میری بیوی ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، میں نے تمہیں کبھی جانا نہیں، تم نے مجھے کبھی جانا نہیں، تمہارا قبیلہ الگ، تمہارا سماج الگ، تمہارا معاشرہ الگ، تمہاری سوسائٹی الگ، آج پہلی رات ہے، ہم دونوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اس سے پہلے کہ ہم دونوں آپس میں مل جل کر کے بات کریں، میری 3 باتیں یاد رکھ لینا۔ وہ کہنے لگا کہ مولانا میں نے یہ 3 باتیں اپنی بیوی کو بتائی، 20 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن آج تک میری بیوی سے کبھی جھگڑا نہ ہوا، ماں بھی سنے، بیویاں بھی سنے، شوہر بھی سنے، سبھی لوگ سنے۔ کہنے لگے میری بیوی سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا، میں نے کہا وہ کون سا فلسفہ ہے، کون سی گولی آپ نے کھلا دی، کون سا ہاضمولا ہے، وہ کون سا معجون تھا، کون سی دوا تھی جو آپ کی بیوی، آپ 20 سال کے بعد آپ سوچئے ہر شوہر کو اپنے بیوی سے شکایت رہتی ہے، دنیا کی ساری بیوی اچھی لگتی ہے اس کو، صرف اپنے وہ دیکھتے ہیں دماغ میں سر درد شروع ہو جاتا ہے، بیوی بولے کہ وہ، شوہر بولے کہ ارے اس کو دیکھتے ماتھا خراب ہو جاتا ہے، یہی تو گڑبڑ ہے لائف کا۔ اگر محبت سے دیکھنے لگو گے، دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تمہیں اپنی بیوی دکھائی دے گی، اب محبت سے جب بیویاں دیکھنے لگے تو اس کو سب سے خوبصورت مرد اگر کوئی دکھائی دے گا تو اس کا شوہر دکھائی دے گا۔ کہنے لگا کہ صاحب جب میری شادی ہوئی میں نے اپنی بیوی سے کہا 3 باتیں یاد رکھنا، اگر 3 باتیں تم نے اپنی زندگی میں برداشت کر لی، تم نے یاد رکھ لی، اللہ گواہ ہے رات کا وقت ہے، 1 بج رہے، رات کے پوری کائنات کے لوگ سو رہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں پوری زندگی میں کبھی بھی میں تمہارے ساتھ کوئی ایسا کام، ایسا جھگڑا، ایسی لڑائی یا ایسا کام نہ کروں گا کہ تمہیں تکلیف ہو۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں، وہ 3 بات کیا؟ پہلی بات، سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی تم میرے سامنے میری آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ شوہر کہہ رہا ہے بیوی سے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ مرتے دم تک ساتھ ساتھ رہنا ہے، پوری زندگی خوش رہنا ہے، تو یاد رکھنا میری زوجہ محترمہ، کبھی میری آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ یعنی اگر میں کبھی اتفاق سے باہر سے آؤں، مجھے کوئی چیز بری لگ جائے، اگر میں ڈانٹنے لگ جاؤں تو ایسا نہیں ہے کہ اگر میں آکاش وانی پٹنہ سے شروع ہوں تو تم بھی BBC لندن سے شروع ہو جاؤ، ایسا نہیں کہ اگر میں شروع ہو جاؤں تو تم بھی سر پکڑ لو۔ کہا کہ تم میری آواز پہ اپنی آواز کو پست رکھنا۔ آج کی عورت کو آپ بولے کہ اپنی شوہر کے آواز پہ اپنی آواز کو پست رکھ رہا ہے، نہیں یہ کام نہ ہونے والا، یہ کام نہ ہونے والا، سب کر لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ یہ کتنا دیر کرنا ہوتا ہے میری ماں بہنیں؟ 2-3 منٹ ہی تو کہنا ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان نوک جھوک کتنے دیر چلتی ہے؟ 1 سے 1.5 منٹ، معاملہ فنش۔ اور اس 1-1.5 منٹ برداشت کرنے کی وجہ سے اگر پورا رات بھر صبح تک اگر آدمی اچھے سے رہے، خوش رہے، تو کیا یہ برا سودا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، یہ برا سودا ہے کیا؟ کسی آدمی نے کہا کہ جب آندھی تیز آتی ہے تو جو اکڑا ہوا انسان ہوتا ہے، غرور میں ڈوبا ہوا انسان اکڑ جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ آندھی میرا کیا بگاڑ لے گا، سینہ تان کے کھڑا رہتا ہے۔ آندھی آتی ہے
اور اس کے سینے کو چرمرا کر کے بیکار کر دیتی ہے، لیکن جو سمجھدار آدمی وہ بیٹھ جاتا ہے، چونکہ جانتا ہے کہ آدھی کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، جب آدھی ختم ہے تو سینہ تان کے کالر سیدھا کر کے کھڑے ہو جاؤ، آپ گئے چلے گئے، پانی سر سے تھا اونچا ہو گیا، آپ تو اپنے ہی حکومت ہے۔ کہا شوہر نے کہ میری آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ اتفاق سے بیوی سمجھدار تھی، باشعور تھی، وہ سمجھ گئی کہ اگر شوہر بغیر مارے ہوئے پیٹے ہوئے اگر کوئی بات سمجھا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا دل، اس کی نیت صاف ہے۔ آج کل تو شوہر کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پٹائی پہلے بلکہ کوٹائی کرنے کے بعد وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، تو ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے صاحب۔ آپ یہ سوچو گے کہ ہم نہیں کیچڑ میں پیر مارے اور وہ کیچڑ جو ہے نا ہمارے جوتے کو صاف کر دے تو ایسا ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا۔ کیچڑ میں پیر نہ گئے آپ کا پیر بھی گندا ہوگا، دوسرے کو بھی گندگی پڑے گی، اور اتفاق سے کنارے والا آدمی اگر مضبوط جا رہا ہے تو کان پکڑ کے 2 تمیچا دے گا کھینچ کر کے، پورا نشہ آپ کا باہر آ جائے گا۔ کہا میری بیوی کبھی بھی میری آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ اتفاق سے بیوی فرما بردار تھی، اطاعت گزار تھی، رسول گرامی کی سیرت کو پڑھی ہوئی، سیدہ فاطمہ کی سیرت کو پڑھی ہوئی، فرما بردار بیوی تھی۔ بہت زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی، آج کل زیادہ پڑھی لکھی ہونے میں بھی گڑبڑ ہو جاتا، زیادہ پڑھی لکھی ہونا تو وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے، یہ میٹرک کیا ہوا اور میں بی اے پاس، میں کیا اس سے دب کے رہوں گی؟ ارے بھیا آپ ایم اے پاس بن کر کے رہے، آپ پی ایچ ڈی ہو جائیں، اس سے مطلب نہیں، آپ اچھی بیوی ہو جائیں، یہی آپ کی کرپا ہوگی، اچھی بیوی بن جائیے بس۔ ایم اے کرنا، پی ایچ ڈی کرنا، ایم بی بی ایس کرنا بہت آسان ہے، اور اچھی بیوی بننا اور اچھا شوہر بننا بہت مشکل ہے۔ یہی اگر بن جائے تو زندگی بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ بیوی کو یہ پتا تھا کہ اگر میرا شوہر یہ بات کہہ رہا ہے تو دل کی نیت سے کہہ رہا ہے، صاف نیتی سے کہہ رہا ہے۔ بیوی نے اس بات کو گہرا میں باندھ لیا، گانٹھ باندھ لیا، جو اپنے گاؤں دیہات کی زبان میں بولتے، یاد کر لیا کہ مجھے اپنے شوہر کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنی۔ دوسری بات یہ کہی، اور یہ سائیکولوجیکل بات یہ ہے کہ اگر ایک شوہر، جو بھی سائیکولوجی کو مانسک طور پہ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ فطرتاً نیچرل طور پہ وہ اندر سے وہ آدمی انا پرست ہوتا ہے، اور مرد کے اندر عورت کے بالمقابل ایگو زیادہ ہوتا ہے۔ شراب بھی پیا ہوا اگر مرد ہونا اور اس کو کوئی بیوی اتفاق سے بول دے کہ شراب پی کر کے آ گیا، منہ مہکتا ہے، فلانا ہے، ٹھماکا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ جا کر کے 2 پاؤز مار کے آیا، 3 پاؤز اور چڑھا کے چلا ہے۔ اگر اتفاق سے اس نے ڈانٹ دیا، تم بولو نا، ہم تو رات بھر پیتے ہی رہیں گے، تم کیا کرو گے؟ اور بگڑی جاتی۔ اور یہ ہوا ہے ہمارے یہاں ایک کماسط اچھا خاصا لڑکا، آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ بیوی نے اس کو، بیچارہ کم پیتا تھا، کبھی کبھی جا کے مار لیتا تھا، اپنے ذات کی زبان میں جو بولتے ہیں نا کہ تھوڑا سا جا کے مار کے چلایا، تھوڑا تھوڑا پیتا تھا، لیکن اچھا خاصا ڈیولپ کیا اس نے، اپنے گھر کو آگے بڑھایا، گھر بنایا، مکان بنایا۔ بیوی اتفاق سے غیر سمجھدار مل گئی، ٹھیک ہے غلط کر رہا ہے تو پیار ہی سے نہ سمجھاؤ گے صاحب؟ اتنا نہ اس کو ڈانٹا، اتنا پھٹکارا کہ وہ اتنا پیا بیچارہ کہ اس نے گردہ خراب کر لیا۔ آخر میں اس مرد کی 35 سال کی عمر میں کینسر کی وجہ سے اس مرد کی موت ہو گئی، اور ایک عورت جوانی میں بدوا ہوا۔ اب یہ بتائیے کہ اگر وہ برداشت کر لیتی، سمجھا لیتی، کتنا گھر بکھر رہا ہے، سماج تباہ ہو رہا ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے وہ چھوٹا بچہ کیا بگاڑ کے آیا ہے؟ آپ جھگڑ رہے ہیں، آپ نے گالی بولی، اس نے ریکارڈ کر لیا، آپ نے کچھ گفتگو کی، اس نے ریکارڈ کر لیا، اور آپ جب وہ غلط کرتا ہے آپ بیٹھ کر کے اس کے سامنے شراب پیتے ہو، گندی گالی بکتے ہو، جب کل ہو کر کے وہ آپ کو آنکھ دکھاتا ہے تو چماٹا رسید کرتے ہو، آنکھ دکھاتے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، ایسے بولتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی گبر سنگھ بول رہا ہے، اس طریقے سے بولے گا، سمجھے گا کہ اس کا بات سمجھ جائے گا اس کا بیٹا، تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ارے بچے آپ کے ڈائیلاگ بازی سے نہیں سمجھتے، آپ کے جسم سے نہیں سمجھتے۔ آج کا بلتا تو اتنا ایٹیٹیوڈ میں رہتا ہے نا کہ سنگل پسلی کا بھی ہوگا نا، اگر کوئی مرد آدمی، بڑا مضبوط آدمی بھی اگر اس کو زور سے بول دیا تو ایسے پلٹ کر کے دیکھتا ہے جیسے لگتا ہے اس کو کھا جائے۔ ایٹیٹیوڈ ہے آج کے بچوں میں، برداشت نہیں۔ آپ سوچئے کہ آخر میں آپ کے برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کیا اس آدمی کا برداشت کر کے محبت سے، پیار سے اور محبت سے کیا نہیں ہوتا ہے صاحب؟ اگر قطرہ اگر پانی کا
اگر کسی پتھر دیکھتے ہیں کتنا سخت ہوتا ہے قطرہ. اب کبھی کبھی پتھریلی زمین پہ جھارکھنڈ کے علاقوں میں جاؤ یا کبھی ہمالیہ پہاڑ میں جاؤ یا کبھی اپنے گھر پہ ہی دیکھنا کوئی پتھر, آپ بارش کا پانی ٹپک رہا ہے, پتھر کو رکھ دو, یا پھر کسی نل پہ جاؤ, کل پہ جاؤ, پتھر پہ پانی قطرہ ٹپکتے ٹپکتے ٹپکتے, پانی کی کیا قیمت ہوتی ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, زمین میں سوکھ جاتا ہے. پانی کا ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے تو آخر میں اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اور جو دل نرم ہے, جو دل بالکل ایسا نرم ہے کہ جس دل کا معاملہ یہ ہے کہ انسان یہی دل والا تو ہوتا ہے جو پگھلتا ہے, یہی دل والا ہوتا ہے جو روتا ہے, یہی دل والا ہے کہ کسی کمزور کو ہاتھ بڑھا کے اٹھاتا ہے. مذہب کا پتہ نہیں ہے, دھرم کا پتہ نہیں ہے, انسان دیکھا تڑپ گئے, انسان دیکھا بے چین ہو گئے, اپنی طرح آنکھ والا دیکھا تڑپ گئے, بے چین ہو گئے, مدد کر دیا. اگر کسی آدمی کو راستے میں جا رہے ہو زخمی ہے تو کیا آپ اس کا دھرم پوچھتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں صاحب, مدد کرتے ہیں. کسی آدمی نے کہا کہ میں خون بھر کے لایا ہوں, میں خون بھر کے لایا ہوں, صاف بوتلوں میں کس ذات کا لہو ہے کوئی دیکھ کر بتائے, کس ذات کا لہو ہے کوئی دیکھ کر بتائے. انسانیت کا سبب دینے کے لیے اسلام آیا تھا کہ صاحب آپ کے معمولی جھگڑے کی وجہ سے پوری نسل خراب ہو رہی ہے, بچہ بگڑ رہا ہے, پڑھ نہیں پا رہا ہے, اب بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ میرا بچہ خراب ہو گیا, پڑھ نہیں پایا. مولوی صاحب آپ کے پاس یہ مولانا ولی اللہ صاحب اور دیگر لوگوں کے پاس رکھا, 2 سال رکھنے کے باوجود بھی یہ کم بخت دماغ کا گٹھل ہی رہ گیا. ارے بھیا آلریڈی آپ اس کے دماغ میں بدخلقی کا ایسا کیل ٹھوک کر کے بھیجے ہو کہ اس کیل کو نکالنے میں ایک زمانہ لگ جائے گا. بچوں کا پہلا مکتب ماں کی گود ہے, باپ کی محبت ہے. اگر آپ نے دونوں کمبینیشن نہیں بنایا, یاد رکھیے کہ آخری وقت میں وہ بچے اگر آپ کو جوتا مارتے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے میاں بیوی کے تعلقات بہتر نہیں رکھتے تو آپ کے بچے اچھے نہیں ہوں گے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنے بیوی کو یہ نصیحت کی, وصیت کی کہ میری آواز پہ کبھی اپنی آواز کو بلند مت کرنا. یہ پہلا پوائنٹ. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سنو میری بیوی, کبھی بھی میرے گھر والوں کے سامنے تم مجھ سے منہ مت لگانا, میرے گھر والوں کے سامنے کبھی منہ مت لگانا. قسم رب ذوالجلال کی, عمر بیت جاتی ہے تب جا کر کے اس طریقے سے پوائنٹ در پوائنٹ کوئی آدمی بات بتاتا ہے. لمبی چوڑی بات میں نہیں کروں گا, بس یہ 3 بات دے کر کے جا رہا ہوں, اس لیے کہ اس بکھرتے ہوئے ٹوٹتے ہوئے اس دیواجی زندگی کے اس سماج کے درد کو ہم لوگ جو محسوس کرتے ہیں, دل روتا ہے اندر سے کہ کہاں سماج جا رہا ہے, کہاں سماج جا رہا ہے, کہاں معاشرہ جا رہا ہے. دل روتا ہے بھائی, دل روتا ہے. یہی کوتاہی ہے, یہی کوتاہی ہے. شوہر نے کہا پہلی بات یہ کہی کہ میری آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. دوسری بات یہ کہی جو شادی جن لوگوں کی نہیں ہوئی ہے, جو شادی کی تیاری میں وہ بھی نوٹ کر لے, یہ نہ کر لے کہ ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے. اسٹیمیٹ جب پہلے سے بنا کے رکھو گے نا تو مکان بہت اچھا بنے گا, ورنہ پتا چلا کہ پورا پیسہ پیلر ہی میں ختم ہو گیا. کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میری آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ مت کرنا, کبھی میرے گھر والوں کے سامنے میری بے عزتی مت کرنا. یہ 2 چیز ایسی ہے جس کا تعلق باہر سے ہے, یعنی یہ لوگوں کو دکھتا ہے. گھر والوں کے سامنے زور سے بولنا, اپنی شوہر کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند کرنا. یہ جب آدمی انسلٹ فیل کرتا ہے نا, ایک چھوٹا سا بچہ اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے, اس کے دوستوں کے سامنے اگر آپ نے اس کو ایک تماچا مار دیا نا تو کل ہو کر کے اس کو اپنے باپ کے خلاف اس کے دل میں بغاوت کی چنگاری اٹھنے لگتی ہے. اچھا ابھی میں دبلا پتلا ہوں نا, مار لو. کبھی کبھی بولتا بھی ہے بچہ سے, مار لیجئے نا, مارا نا کوئی بات نہیں, بڑھنے کھالی دیجئے نا, پیر ہاتھ کھالی بڑھے تب بتائیں گے. وہ ایک صاحب کے بارے میں کہ کوئی صاحب گئے چھوڑنے کے لیے اپنے باپ کو دریا کنارے, تو باپ نے بڑے
بے بسی کے ساتھ کہا کہ بیٹا تھوڑا اور آگے جا کے چھوڑ دو نا. تو کہا کیوں چھوڑ دے؟ اس لیے کہ میں اپنے باپ کو یہیں چھوڑ کے آیا تھا, تم مجھے آگے بڑھا دو تاکہ مجھے افسوس نہیں ہو. باپ کو چھوڑ کے آیا, اس کا بیٹا اس کو چھوڑا. کہا کہ میری بیوی تم میری آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا, میرے گھر والوں کے سامنے کبھی میری انسلٹی نہیں کرنا, میری عزت سے کھیلنے کی کوشش مت کرنا. تیسری بات وہی ہے جو رسول گرامی نے فرمائی. یہ جو بولنے والا جو آدمی یہ تجربے سے بول رہا ہے, لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ کائنات کے امام نے 1400-1500 سال پہلے آپ کو حدیث کے اندر یہ فرما دیا کہ میرج لائف کو اگر دونوں کو اگر انڈرسٹینڈنگ آپسی بھید بھاؤ کو اگر ختم کرنا ہے, آپس میں ایڈجسٹ کر کے کیسے چلنا ہے, وہ رسول گرامی نے فرمایا جو میں نے شروع میں کہا. تیسری بات, شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ میری بیوی جب بھی میں باہر سے آؤں تو میں تمہیں بھوتنی کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتا, جب بھی میں باہر سے آؤں تمہارا چہرہ اترا ہوا نہ ہو, اگر غصہ اندر سے ہو تو بعد میں گاؤں دیہات کی زبان میں پھریا لینا, نپٹا لینا, بات کر لینا, غصہ اتار لینا. میں سر جھکاؤں گا, جتنا من کرے تم اپنے خاص قسم کا امپورٹنٹ مونگ در سے بھی میرا سواگت کر سکتے ہو, وہ سب قبول ہے. لیکن آتے وقت چونکہ خود میرا ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے, اس لیے اپنے ٹمپریچر کو لو کر کے رکھنا ہوتا ہے نا. اگر ادھر سے بھی سامنے سے گاڑی اسپیڈ میں آ رہی ہو اور ادھر سے بھی سامنے سے گاڑی اسپیڈ میں آ رہی ہو اور دونوں ڈرائیوروں نے اپنے تجربے کے حساب سے اپنے گاڑی میں تھوڑی سی بریک نہیں لگائی تو ایسا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ ایک گاڑی دوسرے گاڑی کے اندر تو جائے گی ہی, لیکن ایک آدمی بھی دوسرے کے اندر داخل ہو جائے گا. صبح میں اس کے شکل اور شباہت کا پتہ نہیں چلے گا, اس کی صورت کا پتہ نہیں چلے گا. جس طرح سے دو سمتوں سے آنے والی گاڑیوں نے اور ناتجربہ کار ڈرائیور نے ایک دوسرے کو سمجھا نہیں, اپنی اسپیڈ کم نہیں کی, دونوں آپس میں ٹکرائے تو ایسے ٹکرائے کہ لاکھوں کی گاڑی تو گئی, لیکن اللہ نے جو زندگی دی تھی نعمت کے شکل میں وہ زندگی بھی ختم ہو گئی. صرف ایک زندگی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک زندگی کے ختم ہونے سے کسی باپ نے اپنے بیٹا کھو دیا ہے, کسی ماں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے, کسی بھائی نے اپنا بھائی کھو دیا ہے, کسی بیوی نے اپنا شوہر کھو دیا ہے, کسی بچے نے اپنا باپ کھو دیا ہے. یہ تصویریں آپ کے سامنے دکھائی دیتی ہیں, یہ نیچر میں شامل ہے, یہ نیچر میں شامل ہے, فطرت میں شامل ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی اگر گرم ہو, اگر شوہر اگر نرم نہ ہو, شوہر اگر گرم ہو بیوی نرم نہ ہو, تو یہ پھر میرج لائف کیسے چلے گا؟ میرے دوستو, سماج کو بکھرنے سے بچاؤ, بڑی بڑی آسمان میں باتیں کرنے سے نہیں ہوتا ہے. تمہارے سماج اور معاشرے کی زندگی, تمہارا سماج اور معاشرے کی بنیاد, اس کی استھاپنا, اس کی گنتی, اس کی نیوکتی وہیں سے ہوتی ہے جہاں سے بچوں کی ولادت ہوتی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں خطبہ میں مولانا لوگ؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. کمال تو یہ ہے کہ اس سورت کا جو آغاز ہوتا ہے اللہ نے قرآن حکیم کی اس آیت کے اندر پہلا لفظ کا یا ایھا الناس اتقوا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے وقت میں جو مولانا لوگ خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ تمہیں جوڑا جوڑا ماں باپ سے پیدا کیا. پتہ یہ چلا کہ یہ جو زندگی کا نظام ہے, جب تک کہ ماں باپ کا سسٹم, میاں بیوی کا سسٹم بہتر نہ ہوگا, آنے والی پیڑھی بہتر نہ ہوگی, آنے والا سماج بہتر نہ ہوگا. اگر یہ اچھے نہیں ہوں گے آنے والے وقت میں, اگر آج تمہارا باپ سسک رہا ہے کل تم سسکو گے, آج تمہارا بیٹا سسک رہا ہے کل تم سسکو گے, آج تمہارا پوتا سسک رہا ہے کل ہو کے وہ پوتا سسکے گا, آج تم سسک رہے ہو تمہارے آنے والی نسلیں سسکیں گی. پتہ چلا کہ تم اگر ہل چلا رہے تھے تمہارا بیٹا بھی ہل چلائے گا, تمہارا پوتا بھی ہل چلائے گا, آنے والی پوری پیڑھی خراب ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں جب داخل ہوگے اللہ پوچھے گا کہ اپنی زندگی کیسے گزار کے آئے ہو. تم یہ کہو گے کہ مولا میں نے اپنا بیٹا تو جنا تھا لیکن بیٹے کی کبھی پرواہ نہ کی, اس کی تربیت کی پرواہ نہ کی, سونا چاندی خریدا تھا,
گھر میں 7 تہوں کے اندر رکھا تھا، لیکن اللہ نے جو نعمت دیا ہے، جو سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، جو سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، جس کا بھاؤ سونا چاندی سے زیادہ ہونا چاہیے، جس کا ہیرا سے زیادہ قیمتی ہونی چاہیے، ایسی اولاد اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو اور خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو آپ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ میری اولاد ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میرے اللہ کی بارگاہ میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب مولانا لوگ نکاح کرتے ہیں اسی وقت جملہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا۔ پتا چلا کہ اگر انسان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر اس سے غلطی نہیں ہوگی، کوتاہی نہ ہوگی۔ اگر شوہر کو غصہ اٹھ گیا، دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے منہ دکھانا ہے، اگر میں برداشت کر لوں تو کہیں ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں برداشت کر لوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ پوچھے گا کہ تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں، تیرے پاس روزہ کتنا ہے، تیرے پاس زکوٰۃ کتنا ہے، تیرے پاس حج کتنا ہے، تیرے پاس فطرہ کتنا ہے، صدقاتیات کتنا ہے۔ میں کہوں گا کہ مولا میرے پاس نماز تو زیادہ نہیں ہے، روزہ تو زیادہ نہیں ہے، حج تو زیادہ نہیں ہے، صدقہ تو زیادہ نہیں ہے، فطرہ تو زیادہ نہیں ہے۔ اے مولا میں نے بہت زیادہ کچھ تو نہیں کیا ہے، ہاں میری بیوی بد کلامی کرتی تھی یا میرا شوہر بد کلامی کرتا تھا، دونوں آپس میں بول سکتے ہیں، شوہر بھی سمجھ لے بیوی بھی سمجھ لے۔ اے اللہ بہت کچھ تو نہیں ہے، لیکن ظالم شوہر تھا، بیوی بول سکتی ہے مولا میں نے ظالم شوہر کی آواز پہ کبھی آواز بلند نہیں کی، مولا میں نے کبھی اس کے گارجین کے سامنے اس کی بے عزتی نہیں کی، مولا کبھی وہ گھر سے آیا تو میں بدصورت نظر نہیں آئی۔ تیرے رسول نے فرمایا تھا نا کہ بہترین شوہر وہ ہے جس کو شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اے مولا میں نے تیرے رسول کا فرمان پڑھا تھا، اے مولا میں نے تیرے رسول کا فرمان جب سنا تو دل کی تہوں میں لے گئی، اور میں نے دل کے تہوں میں اتار کر اپنے جیون کا لمحہ لمحہ ایسا گزارا کہ میرا رسول مجھ سے خفا نہ ہو، میرا پروردگار خفا نہ ہو۔ مولا میرے نامہ اعمال میں کچھ تو نہیں ہے، لیکن ظالم شوہر کا ظلم برداشت کر کے آیا ہوں۔ کہے گا مولا میرے نامہ اعمال میں کچھ تو نہیں ہے، لیکن ظالم بیوی کا ظلم سہ کے آیا ہوں۔ جو بھی ہے کہہ سکتا ہے۔ اللہ فرمائے گا بڑا صابر تھا، بڑا متوکل تھا، بڑا شاکر تھا، مجھ سے محبت تھی تب نہ بیوی کا درد سمجھ لیا، مجھ سے محبت تھی تب نہ بیوی کی بات اس نے برداشت کی، مجھ سے محبت تھی تب نے اس نے شوہر کی برداشت کی۔ صاحب ایسے کون کسی کی بات برداشت کرتا ہے؟ جب انسان کا کنیکشن اپنے مالک سے جڑ جائے، جب اس کا رابطہ اپنے مولا سے جڑ جائے، جب اس کا کنیکشن جب رسول کائنات کی ذات سے جڑ جائے، جب اس کا کنیکشن رسول اعظم کی سیرت سے جڑ جائے، جب اس کا کنیکشن ماں عائشہ کی سیرت سے جڑ جائے، جب اس کا رابطہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی سے گزر جائے، تب وہ گالی بھی سہے گی، بد کلامی بھی سہے گی، برے حالات بھی ہوں گے تو ویسے ہی ہوں گی کہ جس طریقے سے اماں خدیجۃ الکبریٰ مورخین بیان کرتے ہیں، رسول گرامی مکہ کی گلیوں میں نکلتے، رسول اعظم مکہ کی گلی میں نکلتے، نبی کا پیغام ہے، رسول اعظم لوگوں کو سناتے، لوگوں آؤ اللہ کی طرف، آؤ ایک کلام کی طرف، آؤ اس کلام کی طرف، آؤ اس وحی کی طرف، آؤ اس بات کی طرف جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا رسول اپنی زبان سے نہیں بولتا، میرا رسول اپنی زبان سے کلام نہیں کرتا، میرا رسول اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ آسمان دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی کرتا ہے وہی بولتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں رسول اعظم جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے تھے، لوگ مارتے تھے، پتھر مارتے تھے، گالی گلوز دیتے تھے، باتیں کہتے تھے، لیکن رسول اعظم مسکرا کر کے اس کا استقبال کرتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ میرے رسول زخموں سے چور ہو کر، میرے رسول خون سے چور ہو کر، کائنات کا امام درد سے چور ہے، پورا جسم زخموں سے لہو لہان ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے آتے ہیں۔ بیوی ہے، بیوی تو نرم دل ہوتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ شوہر بیوی چاہے پڑھی لکھی ہو یا جاہل ہو، اپنے بعض نیچرل معاملے میں سبھی مہیلائیں سامان روپ سے برابر ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی عورت تھی، بیوی تھی، رسول کائنات کبھی کبھی آتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں سنو، وہ بھی بیوی تھی، رسول کی
बीवी थी, तुम्हारी माँ थी, उम्मत की माँ थी। रसूल आज़म के बारे में फरमाते, खदीजतुल कुबरा के बारे में मुअर्रिखीन ने लिखा है, रसूल आज़म आते थे और देखती थी हजरत खदीजतुल कुबरा मेरा सरताज जख्मों से चूर चूर है, जख्मों से लहूलुहान है। ये तो किसी का बुरा बोलना तो छोड़ दीजिए, मेरा रसूल तो अपने किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं, मेरा सरताज तो किसी के ऊपर किसी को पलट के बोलता नहीं। इतना सीधा आदमी, इतना सपाट आदमी, किसी के बारे में कुछ बोलता नहीं, गलत करता नहीं, भूखा रह जाता है, दूसरों की मदद करता है, दरख्त की पत्तियां चबा लेता है, लेकिन मेरा सरताज दूसरों की मदद करता है। लोग कैसे मारते हैं, अल्लाह के रसूल जख्मों से चूर चूर आते, अम्मा खदीजतुल कुबरा देखती, जख्मों में पट्टी बांधती, कहती कल्ला वल्लाही ला युहज़िकल्लाहु अबदा। मेरे दोस्तों, ये अल्फाज तुमने बहुत सुने होंगे, बहुत सुने होंगे, लेकिन कभी दिल के कान से सुन लेना कि ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि उस बीवी की शहादत है, उस बीवी की गवाही है। ये बीवी उस वक्त बोल रही है जब उसका सरताज जख्मों से चूर चूर है, जब उसका सरताज जख्मों से लहूलुहान है। ये भी तो कह सकती थी कि थोड़ा कंट्रोल कीजिए ना, अपनी सेहत का ख्याल कीजिए ना, मैं भी तो औरत हूँ, आपकी बीवी हूँ, दिल दुखता है, आपको जख्मों की तरह लहूलुहान देख करके मैं परेशान होता हूँ, आपके बाद मेरा क्या होगा। आमतौर पर इसी मोड़ पे आकर के जब कोई शौहर बड़ा काम करता है, औरतों के यही अल्फाज उसको कमजोर कर देते हैं। लेकिन अम्मा खदीजतुल कुबरा फरमाती है, काश मेरी माएँ हजरत खदीजतुल कुबरा की तरह हो जाएं। हजरत खदीजतुल कुबरा मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि कहती है कि मेरे सरताज आप गम न करो। आहा हा हा, आहा हा, कुर्बान जाऊं अम्मा, अम्मा कुर्बान जाऊं तेरी जात पर। तुझने अपने सरताज को किस कलेजे से कहा होगा, किस गुर्दे से तुमने अपने शौहर को कहा होगा, अपने जख्मी शौहर को कहा होगा। कहती है मेरे सरताज आप गम न कीजिए, मेरे सरताज दिल छोटा न कीजिए, मेरे सरताज आप अपने दिल को हल्का न कीजिए, मेरे सरताज आपको अल्लाह ने अच्छा बना के भेजा है, आप तो सबका भलाई करते हैं ना, आप किसी का बुरा नहीं करते ना। मेरे सरताज आपके साथ अल्लाह भी बुरा न करेगा, है मेरे सरताज आपके साथ अल्लाह भी गलत नहीं करेगा। मैं कभी कभी अकेले में पढ़ता हूँ तो रोने लगता हूँ, मेरी आंखें उबलने लगती है, मैं सोचता हूँ कि अल्लाह अकबर, अम्मा खदीजतुल कुबरा के अंदर अल्लाह ने कैसा जिगर पैदा किया था, कैसा दिल पैदा कर गया था। इसीलिए तो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने, सही बुखारी की रिवायत है, अम्मा खदीजतुल कुबरा बैठी हुई है, अल्लाह के रसूल फरमाते कि ऐ खदीजतुल कुबरा, अभी जिब्राइल आसमान दुनिया में फरिश्तों के इमाम हजरत जिब्राइल आए थे और फरमा रहे थे कि मेरी जानिब से हजरत खदीजतुल कुबरा को, उम्मत की मां को सलाम पेश कर दीजिए। आसमान की दुनिया के फरिश्तों का सरदार हजरत खदीजतुल कुबरा को सलाम पेश करे, कितने अजीमुल मर्तबत की बात है। काश मेरी मां और बहनें भी अगर बर्दाश्त कर लें उन मसाइल को, उन परेशानियों को, और अल्लाह की बारगाह में जब खदीजतुल कुबरा के करीब बैठी होंगी तो दिल का क्या आलम होगा, क्या आलम होगा। आपने देखा नहीं, जिस जिंदगी को आपने बहुत कुछ समझ लिया, आपने कोरोना में देखा नहीं, वो चचा थे, चल रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, प्यारे थे, सुबह में मौत की खबर आई थी। यानी पता ये चला कि चंद कदम के फासले पर मौत और जिंदगी के बीच आप खड़े हैं, और आप इस जिंदगी पे इतना इतराते हो, अपने शौहर को हट करते हो, अपने शौहर को बुरा कहते हो, भला कहते हो, और पता नहीं क्या क्या करते हो। कहाँ जा रही हो मेरी माँ और बहनों, अपनी मोहब्बत को समेटो, रसूल आजम की सीरत को अपनी जिंदगी में नाफिज करो। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है, सिर्फ उसका एक टुकड़ा बताया है कि गलीज़ल क़ल्ब, गलीज़ल क़ल्ब, दिल की सख्ती इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। शादी हुई थी, डोली सजी थी, अच्छी खासी भीड़ बड़ी थी, बाप ने भी बड़ी मेहनत की, लड़की के बाप ने भी, लड़के के भी बाप ने डोली सजाया, बेटी को रुखसत कर दिया, बड़ी जिंदगी की तमन्ना की, पोता की तमन्ना की, बेटी को रुखसत किया है तो नतनी की तमन्ना की, नाती की तमन्ना की, और 2-4 साल के अंदर वो खानदान बिखर जाता है। सोचो कि उस बाप पे क्या गुजरता है। लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि ये जो सहाबा कराम की जमात है, अगर आप सख्त दिल होते तो ये छट जाती। पता ये चला कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल को कह रहा है कि आप अगर सख्त दिल हो
تو یہ جو آپ کہیں کہ ہمالیہ کے پہاڑ سے کود جائیں تو کوئی سوال نہ کرے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ آپ پہ دل نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ اللہ کے رسول اجازت دیں تو میں احد کی پہاڑی سے کود پڑوں، اللہ کے رسول اجازت دیں تو میں غار ثور میں پہنچ جاؤں، اللہ کے رسول اجازت دیں۔ یہ تو بلال حبشی ہیں، اجازت ہی کا تو معاملہ تھا، دیوانگی کا بھی معاملہ تھا کہ پیٹ پر چٹان بلال حبشی کو رکھا جائے اور بلال حبشی فرمائے احد احد احد۔ یہ کیسی دیوانگی ہے؟ غالباً میرا وقت ہو گیا، میں جلد اپنی بات 1-1.5 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ یہ کیسا جگر تھا، کیسا ہنر تھا، آپ سوچئے اس بات کا۔ غلیظ القلب، قرآن کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا، صرف اس کا ایک شبد، ایک ورڈ کی میں نے تشریح کی آپ کے سامنے۔ مجھے خطاب کرتے ہوئے لگ بھگ 2 گھنٹے ہو گئے، کیا 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ ایک لفظ صرف میں نے کہا، اللہ نے فرمایا جب اپنے نبی کو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ جو لوگ ہیں اسلام جس کے ذریعے پھیلے گا یہ آپ سے چھٹ جاتے تو آنے پونے کی کیا اوقات ہے۔ پتا چلا کہ آپ کے آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے زندگی کا پورا نظام تتر بتر ہو کر کے رہ جاتا، خراب ہو جاتا ہے، پورا نظام بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا ظلم ہو جائے گا، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ دیکھتا ہوں ابھی میں ایک صاحب کو کہہ رہا تھا کہ بعض مقرر کا حال یہ ہوتا ہے نا کہ وہ گاڑی کے ڈرائیور کی طرح ہوتے ہیں، چلتے چلتے ہاں بڑا اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا 4 کلومیٹر اور چلیے۔ 4 کلومیٹر جب ہوتا ہے تو ہوتا ہے صاحب 4 کلومیٹر چلے ہیں، کی بول چو آپ لوگوں کی زبان میں کی بول چو، 1 کلومیٹر تو ہوا ہے ابھی تم 4 کلومیٹر بولتا ہے نا۔ وہ بھی بیٹا سوچتا ہے کہ بھائی یہ کون سے میپ سے بڑھاؤ جانچ رہے ہیں، ہم کو سمجھ ہی میں نہیں ہے، ہمارا میپ لگتا ہے فیل ہے یہ نیو کنڈیشن کا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن فضوا من حولک، اللہ فرماتا ہے لن فضوا من حولک، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ کرام کی جماعت آپ سے الگ ہو جاتی، چھٹ جاتی، زندگی کا پورا نظام جو اسی سے تتر بتر ہو رہا ہے۔ لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو، ان کی بات کو، ان کے کلام کو، ان کے انداز کو جب لوگوں نے سنا تو صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یکساں طور پہ یہ روایت منقول ہے